السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ فرینڈس، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم گائیڈ بک کانفیڈنگ کنٹریکٹ پر ایک ڈیٹیل لیکچر سیریز چلا رہے ہیں، جس کے سیشن خود بک کے اتر سلیم جاوید صاحب لے رہے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے چیپٹر 3 پر ڈیٹیل سے ڈسکشن کی تھی۔ آج کے لیکچر میں ہم چیپٹر 4 جو کہ انفارمیشن اباؤٹ بڈنگ پروسیس ہے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اس چیپٹر میں ہم جانیں گے کہ بڈنگ پروسیس کیا ہوتی ہے اور اس کے مین سٹیجز اور کنٹریکٹ انجینئر کا رول اس پروسیس میں کیا ہوتا ہے۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ Let's begin with chapter number 4, information about bidding process from the guidebook confidential contract with Mr. Salim Javed. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کل ہم نے ختم کیا تھا اپنا چیپٹر نمبر 3۔ کل تک ہم اس بات پہ پہنچ گئے تھے کہ ہم نے آر ایف پی بنا لی، والیومز بنا لیے، اور اب وہ ہمارے پاس سارا جو کانٹریکٹ ہے وہ آر ایف پی کی صورت میں یا ٹینڈر ڈاکومنٹس کی صورت میں ہمارے پاس ریڈی ہے۔ اب اگلا کام ہم نے کیا کرنا ہے، یہ جو کچھ ہم نے تیار کیا ہے یہ مارکیٹ میں ہم نے کنٹریکٹرز کے لیے بھیجنا ہے، جس کو ہم بڈنگ پروسیس کہتے ہیں۔ اب ہم اس پہ تھوڑا سا آج مختصر سے اس پہ ہم وہ کرتے ہیں کہ انفارمیشن اباؤٹ بڈنگ پروسیس کی انفارمیشن کرتے ہیں۔ یہ ہم بڈنگ پروسیس جو ہے ان کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ کنٹریکٹرز کو بلایا کیسے جاتا ہے، پھر ان کا موازنہ کیسے کیا جاتا ہے، اور پھر کنٹریکٹر کو سلیکٹ کیسے کیا جاتا ہے۔ آج کل جو ماڈرن ریکوائرمنٹ کا فریم ورک ہے، آج کل جو چل رہا ہے مارکیٹ میں، اس میں 11 قسم کے بڈنگ پروسیس ہیں، اور بھی ہو سکتے ہیں لیکن 11 مین پروسیس ہیں یا طریقے ہیں جس میں ہم بڈنگ کرتے ہیں۔ تو یہ ٹائپس آف بڈنگ پروسیس میں وہ کروں۔ عام طور پہ یہ آپ کے سامنے جب ایس ایس ٹی لکھا ہوتا ہے تو آدمی کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کیا چیز لکھی ہوئی ہے۔ تو سنگل سٹیج سنگل انویلپ، اس کو جب ہم لکھتے ہیں، وہ جب ہم ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں تو اس میں یہ بتاتے ہیں ضروری کہ یہ سنگل سٹیج سنگل انویلپ، تو ہم کہتے ہیں ایس ای، ٹرپل ایس ای ٹائپ ہے۔ سنگل سٹیج سنگل انویلپ، آسان سی بات ہے کہ ایک ہی بار میں اور ایک ہی لفافے کے اندر جو بھی بڈنگ ہوتی ہے اس کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک اس کی پرائس ہوتی ہے کہ کتنے پہ میں یہ کام کروں گا، اور ایک اس کا ٹیکنیکل پورشن ہوتا ہے جو آپ نے اس سے مانگا ہوا ہے کہ بھئی آپ جو ہے نا، آپ کا ایکسپیرینس کتنا ہے، آپ کے پاس سٹاف کتنا ہے، پروجیکٹ مینیجر آپ کے اکوپمنٹ کتنے ہیں، آپ نے اس سے مانگا ہوتا ہے۔ آپ کے پاس بینک میں کتنے پیسے پڑے ہیں، آپ نے پہلے کتنے اس ہمارے طرح کے پروجیکٹ کتنے بار کیے ہوئے ہیں، یہ ساری باتیں اس کو ٹیکنیکل پورشن۔ تو یہ ٹیکنیکل پورشن جو آپ کا جواب وہ دیتا ہے بڈ میں، اور جو آپ کا فائنانشل وہ کہتے ہیں کہ میں اتنے بھی یہ کام کروں گا، بی او کیو کے ساتھ آپ کو وہ پیسے جا کے دیتے ہیں۔ ان دونوں کو ملا کے وہ ایک ہی لفافے میں ڈالتا ہے اور ایک ہی بار آپ کو سبمٹ کرتا ہے۔ آپ ان سب کے سامنے بڈ اوپن کرتے ہیں۔ یہ طریقہ کار یہ ہے کہ کنٹریکٹر جس چیز نے بڈ کی ہوئی ہے آپ ان کو سامنے بٹھاتے ہیں، ان کے سامنے آپ انویلپ کھولتے ہیں، اناؤنس کرتے ہیں، ان سے سائن لیتے ہیں، آپ کی یہ بڈ سامنے پڑی ہے، یہ ہم نے کھول لی ہے، آ گئی ہے، پھر اس کے بعد ایولیوشن کرتے ہیں ان کو آپس میں۔ تو یہ سنگل سٹیج اور سنگل انویلپ۔ اچھا، اب دوسرا جو طریقہ ہے وہ سنگل سٹیج ٹو انویلپ ہے۔ یہ جو ابھی آپ کے چلاس کے پروجیکٹ چل رہے ہیں سنگل سٹیج ہے ٹو انویلپ۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ انویلپ دو ہیں، لفافے دو ہیں، ٹائم ایک ہی ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک جو ہے نا وہ انویلپ میں وہ لے آتے ہیں، اپنے ٹیکنیکل بڈ ہوتی ہے، اور دوسرے انویلپ میں فائنانشل۔ وہ دونوں جو وہ ہیں ایٹ اے ٹائم جمع کر دیتے ہیں، ان کے پاس وہ جمع ہو جاتا ہے، اور کلائنٹ اس کو لے لیتا ہے سائن کر کے۔ پھر آگے اس کی مرضی کہ وہ کنسلٹنسی ایویلویشن کے لیے پہلے ایک انویلپ کھولتا ہے، اس کو دیتے ہیں اس کی ایویلویشن کر کے دو، پھر اس کے سامنے وہ آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس کو فائنینشیل بل دیتے ہیں اس کی ایویلویشن کر۔ تو یہ ہے سنگل سٹیج ٹو انویلپ۔ اچھا، یہ کس لیے؟ جب کچھ کمپلیکس پروجیکٹ ہو، ذرا بھاری پروجیکٹ ہو، سادہ پروجیکٹ نہ ہو، تو پھر اس کے لیے پھر یہ کرتے ہیں کہ فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ایویلویشن اس طرح ہوگی کہ اس کی ٹیکنیکل بڈ کو ہم علیحدہ دیکھیں گے اور فائنینشیل بڈ کو ہم علیحدہ دیکھیں گے۔ تیسری قسم ہے ٹو سٹیج بڈنگ۔ اب ٹو سٹیج بڈنگ میں کیا ہے، یعنی انویلپ کی یہاں پہ بات نہیں ہے، ٹو سٹیج بڈنگ ہے، دو دفعہ ہوگا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو پہلے آپ ٹیکنیکل سبمیشن کریں گے بڈ کی، اور سیکنڈ سٹیج میں آپ نے پہلے ٹیکنیکل سبمیشن کیا۔ ٹو سٹیج ہے نا، ٹیکنیکل سبمیشن آپ نے کر دینی ہے۔ وہ ٹیکنیکل سبمیشن کو کلائنٹ دیکھے گا، اس حساب سے آپ ان ٹیکنیکل سبمیشن میں سے یا آپ کو کہے اس کو ریوائز کرو، اس میں یہ کمی ہے، اس میں یہ
وہ ہے. تو پھر آپ جب دوسری بار دیکھیں تو اب اس میں وہ ریوائز ٹیکنیکل سبمیشن بھی ہوگی اور جو آپ کے پیسے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ اکٹھے دے دیں. تو یہ ہے 2 اسٹیج. اچھا چوتھا ہے 2 اسٹیج اور 2 انویلپ. یہ اس سے بھی زیادہ کمپلیکس پروجیکٹ ہو, جیسے بلٹ آپ کرتے ہیں کہ مطلب ٹرن کی پروجیکٹس ہوتے ہیں, خود کرنا ہوتا ہے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ پہلے پریلیمنری ٹیکنیکل پروپوزل ہوتی ہے, اس کے اندر پرائس نہیں ہوتی, یہ آپ ایک سٹیج میں وہ انویلپ دے دیتے ہیں. اور دوسرے سٹیج میں جب اس کی ایویلویشن ہو جاتی ہے تو پھر آپ فائنانشل پروپوزل دے دیتے ہیں, جب آپ کی پریلیمنری ایویلویشن اس کی ہو جاتی ہے. ہائیلی کمپلیکس پروجیکٹس کے لیے یہ طریقہ کار استعمال ہوتا ہے, کیونکہ اس میں خود کلائنٹ کے پاس اتنی ایکسپرٹائز نہیں ہوتی, تو وہ آپ سے ٹیکنیکل بڈز مانگ کے اسی پر پھر بیس کرتا ہے اپنا ایک پروجیکٹ دوبارہ بنا کے آپ وہ کہتے ہیں کہ اب آپ اس پہ مطلب مجھے بڈ بھی کرو ڈیوائز. پھر ہے سنگل سٹیج 2 انویلپ. اس میں یہ ہے کہ دس پروسیجر از اسپیسیفک ٹو ٹرن کی پروجیکٹس ویئر کنٹریکٹر ریسپانسبل فار بوتھ ڈیزائن اور کنسٹرکشن دونوں کے لیے. تو اس میں کیا ہے کہ بڈر سبمٹ 2 انویلپ یہ سبمٹ کرتے ہیں. پہلے میں ہے دونوں میں وہ ٹیکنیکل ڈیزائن پروپوزل ہوتی ہے, اگر اس میں اپلیکیبل ہو. ضروری نہیں ہے کہ ڈیزائن بھی اپلیکیبل ہو, لیکن ٹیکنیکل ہو تو دوسرے میں فائنانشل ہوتی ہے. تو یہ جو ہے نا اس میں یہ اس میں ہوتا ہے جس میں آپ کنٹریکٹر سے یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ فلی آپریشنل کر کے مجھے دے دے گا ڈیزائن بلڈ میں. اچھا پھر ہے اوپن کمپیٹیٹو بڈنگ. اب یہ ایک بہت کامن چیز ہے اوپن. یہ ہمارے جو چھوٹے پروجیکٹ ہوتے ہیں پی ڈبلیو ڈی کے اور گورنمنٹ کے, اوپن کمپیٹیٹو ہوتے ہیں. اس میں سارے بلڈرز جتنے بھی آپ کا رجسٹر سامنے آ جاتے ہیں اور اوپن اس کی کمپٹیشن ہو جاتی ہے. جس طرح ہم لوگ بولی لگاتے ہیں وہ بھی ہو جاتی ہے, اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اس نے سبمٹ کیا سب کے سامنے کھول دیں. تو یہ پبلک سیکٹر میں اس طرح ہوتا ہے. 7واں ہے ریسٹرکٹڈ سلیکٹو بڈنگ. تو اس میں یہ ہے کہ بعض اوقات اس طرح ہے کہ کوئی اس طرح کا پروجیکٹ آ جاتا ہے جیسے فشریز جہاں بنانی ہے, تو فشریز کے لیے آپ پورے جی پی میں کون سے ایکسپرٹیز ہوں گے, زیادہ سے زیادہ 6-7 پورے پاکستان میں 6-7 مشکل سے کنٹریکٹر ہوں. تو پھر آپ سلیکٹو بڈنگ کرتے ہیں کہ جو اس چیز ریلیونٹ ہے اس کے آپ بلا کے ان کے سامنے بٹھا کے آپ کہتے ہیں یہ ہمارا پروجیکٹ ہے, آپ اس کی پروپوزل بھی بناؤ اور اس پہ پیسے بھی بناؤ. تو یہ ہے ریسٹرکٹڈ یا سلیکٹو بڈنگ. 8واں ہے ریکویسٹ فار پروپوزل, جس میں اس سے وہ نہیں ہوتا, یعنی بالکل ڈیزائن وہ نہیں کر سکتے, کوئی اٹامک وہ کرنا ہے, اس طرح کا کام جو بالکل کسی کی ایکسپرٹیز میں نہیں آتا. پھر ایک بار اس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا ٹیکنیکل پروپوزل جمع کراؤ, اور پھر دوسری بار اس کو جو ہے نا اس کی پرائس وغیرہ ہوتی ہے. اس طرح ریکویسٹ فار کوٹیشن میں صرف کوٹیشن ہوتی ہے کہ آپ اس کا وہ مطلب پیسے جو آپ کوٹیشن ہے وہ جمع کراؤ. نیگوشیشن جو بڈنگ ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض ایسے کام ہوتے ہیں کہ آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ چند ایک کنٹریکٹر ہیں جو ہمارے ساتھ چلتے رہے, ہم پہلے بھی وہ ڈپارٹمنٹ کے پاس لسٹ ہوتے ہیں, کام بھی ذرا جلدی کے ہوتے ہیں, تو وہ پھر ان کو سامنے بٹھا کے نیگوشیٹ کر لیتے ہیں کہ بھئی اس طرح ہے کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں یا ایکسٹینشن ہے, کوئی کام ادھورا چھوڑ گیا آگے اس کو کر رہے ہیں, تو اس کے آپ اپنی بتا دو سامنے بیٹھ کے کتنا آپ کر سکتے ہو آگے پیچھے. وہ زیادہ بتائے تو اسے تھوڑا کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ایک ہی کنٹریکٹر اس کے ساتھ بھی نیگوشیشن ہو سکتے ہیں. اس طرح ایک اور ہے سنگل سورس پروکیورمنٹ. سنگل سورس کا مطلب یہ کہ کوئی چیز ایسی ہے جو کہیں سے ملتی نہیں ہو, سورس ہی سنگل ہے, اسی سے ہم نے منگوانا ہے, اور کیونکہ ہمارے پاس اگر سورس ہی نہیں ہے تو اب ٹنل کے لیے مشینری منگوانی, تو ٹنل کے لیے مشینری تو ہے ہی چائنا کے پاس, اور کس سے منگوائیں, اور ادھر بھی اگر ایک ہی کمپنی ہے تو سنگل سورس ہے نا, اور کیا کریں گے. تو اگر کہیں ایسا ہو کہ کوئی ایڈورٹائز نہ ہو, پھر وہ جو ہے ایک سنگل سپلائر یا کنٹریکٹر, کوئی کنٹریکٹر بھی ایسا ہوتا ہے جو اسپیشلائز وہی کام کر سکتے ہیں, تو پھر اس کو جو ہے نا بغیر کسی ملٹیپل بڈس کے یا بہت سارے کنٹریکٹرز کے بلانے, اسی ایک کو بلا لیتے ہیں. بہرحال یہ سچویشنز ہیں اس کی. ان سب میں کامن بات یہ ہے کہ جب آپ بڈنگ کا ای پیڈز پہ, جیسے ہم نے سیمپل بھی دیے ہوئے ہیں, یا آپ اس کی ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں, تو اس میں یہ انفارمیشن بڑی ضروری ہے کہ ہم کس قسم کا پروسیس استعمال کر رہے ہیں بڈنگ کے لیے. کیوں یہ ضروری ہے؟ ایک تو کلیئرٹی اور فیئرنیس کے لیے, وضاحت اور صاف ہو کہ یہ ایکسپیکٹیشن جو ہے نا آل بلڈرز کے لیے ایکسپیکٹیشن ہو جائے کہ ہمارا آگے یہ جب ہم جمع کرائیں گے بڈنگ تو یہ کیسے اس کا پروسیس ہوگا, ان کے ذہن میں ہو. پھر ٹرانسپیرنسی بھی ہے کہ بلڈرز جو ہے نا وہ ایویلویشن کرائٹیریا کو سمجھ لیں گے پہلے یہ, اور ٹائم لائن بھی ان کو پتہ چل جائے گا اتنا ٹائم لگے گا. یہ ایک قسم کا ٹرسٹ دونوں میں بن جاتا ہے کہ میرے ساتھ اس طرح ہی چلیں گے, اتنا ٹائم یہ فائنانشل کا لگیں گے, اتنا ٹائم اس کا, تو ان کو ہو جاتے.
اچھا پھر یہ بعض اوقات کمپلائنس ہوتی ہے ریگولیشن کی، کچھ چیزوں میں یہ ضروری بھی ہے کہ آپ بتائیں کون سا بڈنگ پروسیس، یعنی وہ آپ کی مجبوری بھی ہے، چاہے کنٹریکٹر چاہے یا نہ چاہے، کہ آپ کو پیپرا نے کہا کہ اس طرح چلو بتاؤ گے کون سا، تو آپ نے اوبے کرنا ہے۔ ورلڈ بینک ہے تو انہوں نے آپ کو کہا کہ آپ یہ اپنی ایڈورٹیزمنٹ بتاؤ کون سا، تو آپ نے کرنا ہے، چاہے آپ کو کسی کو فائدہ ہو یا نہ ہو۔ اچھا خود کلائنٹ کو اس میں ایفیشینٹ پروکیورمنٹ ہو جاتی ہے نا، اس کو بڑا جب اس کے سامنے سارے پروسیجر آؤٹ لائن ہوتے ہیں کہ یہ ایسے کرنا ہے یہ ایسے کرنا ہے، تو پھر اس کو خود کلائنٹ کو بھی ذریعے آسانی ہو جاتی ہے کہ میں نے آگے پروکیورمنٹ کیسے کرنی ہے، اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں کام سٹیپ وائز۔ اسی ایڈورٹیزمنٹ میں آپ نے فنڈنگ سورس بھی لکھنا ہے، جب ایڈورٹیزمنٹ فنڈنگ سورس ضرور لکھنا ہے۔ کیوں فنڈنگ سورس لکھنا ہے کہ ورلڈ بینک سے آ رہا ہے یا فیڈرل گورنمنٹ دے رہی ہے یا پروونشل گورنمنٹ دے رہی ہے یا پرائیویٹ، یا کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، یہ میں نے 5 وجوہات، ایک تو ٹرانسپیرنسی اور ٹرسٹ ہے، کیونکہ ڈسکلوزنگ دا فنڈنگ سورس، مثلا آپ کہتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان ہے، ورلڈ بینک ہے، ADB ہے، یہ بڈر کو اشور کرتا ہے کہ پروجیکٹ جو ہے فائنانشلی اس کی بیک ہے، یہ فائنانشلی مجھے ایسا نہیں کہ راز سے رونا پڑے گا ایک کے سامنے، تو ایک قسم کا ٹرسٹ دونوں میں بانٹ جاتے ہیں کہ یار مجھے اس سورس سے فنڈ آئے گا۔ دوسرا رسک اسیسمنٹ ہے، فنڈنگ سورس جو ہے یہ بڈر کے لیے، یعنی اس کو اپنی رسک کا پتہ چل رہا ہے کہ بعد میں کتنے جو ہے نا، میں کتنے، اگر اس طرح بعض ان کو پتہ ہوتا ہے کہ فنڈنگ سورس اس طرح کا ہے کہ درمیان میں میری روک دے گا پیمنٹ، اپنے تجربے سے مارکیٹ ریٹ سے کچھ لوگوں کا معلوم ہوتا ہے، کچھ اداروں کا، تو وہ پھر اپنا رسک اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اگر بالفاظ میرے 3-4 IPC نہ بھی ہو جائے تو میں کیا 6 مہینے چلا سکتا ہوں پھر۔ اچھا اسی طرح پروکیورمنٹ رول ہوتے ہیں بعضوں کا، یہ رول تو ہے ہی، اگر رول ہے کہ آپ نے فنڈنگ سورس بتانا ہے تو چاہے اس کا فائدہ وہ بھی آپ نے کرنا ہے، لیگل کمپلائنس ہوتی ہے۔ اچھا اور گارنٹیز کے لیے سپورٹ ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے فلاں سورس سے آ رہا ہے۔ ان شارٹ یہ ہے کہ یہ سورس بتانے سے ٹرسٹ، ٹرانسپیرنسی اور ریگولیشنز کی جو کمپلائنس ہے ان کے ساتھ چلنا ہے، یہ اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اور اس کو یعنی جب آپ ان کو بتاتے ہیں بڈرز کو کہ اس میں ہمارے اسپیشل سرکولیشن یا کنڈیشنز ہوں گے، تو اس کے ذہن میں یہ خاکہ ہوتا ہے کہ مجھے کہاں سے آئے گا۔ اچھا اس میں پاکستان انجینئرنگ کونسل جو ہے نا، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے پاکستان انجینئرنگ کونسل نے مختلف کنٹریکٹرز کے لیے کیٹیگریز بنائی ہوئی اور مختلف اسکوپ پہ یہ اس فیلڈ میں کر سکتے ہیں اور اس کیٹیگری میں کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر C1 سے 6 جو ہے نا، C6 تک مثال کے طور پر C1 جو ہے وہ چھوٹی کیٹیگری ہے، اسی طرح ہی ہے نا، C6 چھوٹی ہے، C1 جو ہے نا، C6 سے C1 آپ نے جانا، یہاں لکھا ہے نا لاجک بینڈ PC کیٹیگری، تو میچنگ کیپیسٹی ٹو پروجیکٹ سائز، یہ کیٹیگری جو انہوں نے بنائی ہے، تو اس میں اس کے یہ پورے پاکستان سے ویسے ہی ڈھونڈ لیا کہ پروجیکٹ سائز اگر اتنا ہے تو اس کے لیے کون سی کیٹیگری ہوگی، تو آپ کو پھر مزید ایوولویشن کی ضرورت نہیں ہے، پہلے سے انہوں نے کرائٹیریا بنائے ہوئے ہے کہ اتنے اسٹاف والا، اتنے ریسورسز والا، اتنے ایکسپیرینس والا اس کیٹیگری میں فال کرتا ہے، تو آپ کے پروجیکٹ کے حساب سے آپ فوراً وہ کیٹیگری دیتے ہیں، تو آپ کو وہی جو سلیکٹڈ بڈرز ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ اچھا اس طرح آپ کو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے فلٹرنگ کوالیفائڈ کنٹریکٹرز اسی کیٹیگری کی وجہ سے، کہ جب آپ کو منیمم PC کیٹیگری ریکوائرمنٹس ہوں تو امپلائر جو ہے نا فلٹرز آؤٹ دا کوالیفائڈ بڈرز، اس میں سے وہ چن لیتا ہے جو کوالیفائڈ ہے، کہ صرف سیریس اور کیپیبل کنٹریکٹر جو ہے نا وہ آپ کے سامنے آ جائے۔ اسی کا ایک فائدہ رسک مینجمنٹ ہے، ہائی کیٹیگری کنٹریکٹرز ہیو دی ریسورسز ٹو ہینڈل رسک، مثال کے طور پر پروجیکٹ کے درمیان میں رسک آ گیا ہے، کوئی بھی آپ نے سمجھا تھا کہ یہاں پہ راک نہیں ہوگی، سمپل ایکسکیویشن ہوگی، لیکن راکس ہیں اور کوئی مسئلہ ہوگی، تو اس سے یہ ہے کہ اس کو ہائی، آپ کے سامنے اگر آپ نے ہائی کوالیفائڈ یا اوپر کیٹیگری والا کنٹریکٹر لیا ہے تو صاف ظاہر ہے اس کے پاس ریسورسز ہیں، وہ چلا سکتا ہے، رک نہیں جائے گا۔ اور سٹینڈرڈائزیشن آسان ہو جاتی ہے، PC نے پہلے سے سٹینڈرڈ مقرر کیا ہوا ہے، تو آپ کے لیے بہت آسان ہے کہ اس کنٹریکٹر کو ہم نے لینا ہے، اس کو نہیں لینا۔ اچھا اس کا ایک فائدہ گروتھ کی بھی انکریجمنٹ ہوتی ہے نا، جب جس کا کنٹریکٹر نے انلسٹ کیا ہے اپنے آپ کو مثال کے طور پر C6 کیٹیگری میں، تو جب وہ ہر دفعہ دیکھے گا کہ مجھ سے یہ کیٹیگری مانگی جا رہی ہے تو وہ اپنے آپ کو امپروو کرے گا، یعنی اپنے فائنانسز کو بھی، ریسورس کو کوشش کرے گا میں اوپر والی کیٹیگری میں چلوں، تو ایک کمپٹیشن سبھی بن جاتے ہیں۔ یہ کیٹیگریاں جو ہے نا، آپ PC کی ویب سائٹ پہ جائیں تو وہاں پہ ساری کیٹیگریاں موجود ہیں، وہ آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو آج اتنا ہی تھا کہ جب آپ کے ٹینڈر ڈاکومنٹ فائنلائز ہو گئے ہیں، اس میں بڈنگ پروسیس بھی ہو گیا انوالو، تو اب یہ اہم بات ہے
کہ سارے بڈر آپ وہ چنیں جو سیریس ہو، فائنانشلی بھی اور کام کے لحاظ سے بھی، کام کرنے کے لحاظ سے بھی. تو اب اس کے بعد ایک میکینزم ہوگا ان کی سیریسنس دیکھنے کے لیے کہ آپ کے پاس جو آ رہے ہیں وہ سیریس ہے کہ نہیں. اس میکینزم کو کہتے ہیں بڈ سیکورٹی اور بڈ ویلنٹی. اب اس کو پھر ہم انشاءاللہ اگلے اس میں کور کریں گے.